ترک اول چھٹی صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ چھٹی صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومن اور ترکی کتبوں میں ویومن درج ہے۔ تومن 552 میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے، جس کا نام استامی تھا، مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمراں تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 63 ہجری 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین کی فرما روائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود اختیاری پھر حاصل کر لی۔ قطبات اور خان، جو منگولیا کے دریائے اور خان کے نام سے منسوب ہیں اور ترکی زبان کی قدیم ترین یادگار ہیں، ترکوں کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 162 ہجری 744 عیسوی تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے پہلی ہجری 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری 737 عیسوی میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ترک اسلام میں ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قتیبہ بن مسلم نے پقیس، بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، شاش، تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر عہد خلافت 99 تا 101 ہجری مطابق 717 تا 720 میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی تو من جملہ اور ممالک کے انہوں نے ماورا النہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ ابن عمر الیشکری کو دعوت اسلام کے لیے ماورا النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے عہد 105 تا 125 ہجری مطابق 724 تا 743 عیسوی میں ابو سعدہ کی تبلیغ سے ماورا النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے، خراج کے سلسلے میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت 218 تا 227 ہجری مطابق 833 تا 842 عیسوی تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور 136 تا 158 ہجری مطابق 754 تا 775 عیسوی نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا اور مامون کے عہد میں، جس کی ماں ایرانی النسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا، چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ گبن لکھتا ہے کہ معتصم نے، جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلا کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرعی ٹپکے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایہ تخت میں لائے جاتے تھے، ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔
جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کی مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے، جس نے دیکھا خوش ہوا، رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالی شان محل تیار کیے گئے، اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنے ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رعایا کے ہر طبقہ کے لوگ اس نئے شہر میں آباد ہونے لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا۔ وہ 221 ہجری سے لے کر 270 ہجری تک 7 خلیفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایہ تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا، اور اس تعلق سے ماورا النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری 10ویں صدی عیسوی میں ترک بطوع خاطر بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ 349 ہجری 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گھرانے خیمے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماورا النہر کی ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو بلاساغن اور کاشغر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوے مارا کرتے تھے، صفر 435 ہجری دسمبر 1043 عیسوی میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں زور بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نصب تمام تر ان ہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں میں پایہ تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماورا النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں تولوئینہ، ترکستان میں ایلکیا اور پھر مصر میں اخشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا۔ آل سلجوق کا مورث اعلیٰ رقاق تھا، جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما رواں کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا، اور یہاں وہ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے، ارسلان، میکائل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائل کے 3 لڑکے ہوئے، پیغو، طغرل بیگ، جغرو بیگ، لیکن سلطنت کی فرما روائی طغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور و قوت کا سکہ گردوں ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑیں اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، تبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر طغرل بیگ نے ازخان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا۔
جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نیز خلیفہ قائم بامر اللہ نے تغرل بیگ کے اس فتنہ کی فروغ کرنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ تغرل بیگ رمضان 447 ہجری دسمبر 1055 میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائی کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا اور ملک شاہ نے 85 ہجری 1092 میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگین رہا۔ سلاجقہ روم، اس خاندان کا بانی سلیمان بن قتلمش تھا۔ قتلمش تغرل بیگ کے سرداروں میں تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی اور بالآخر 456 ہجری 1064 میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائی کوچک میں چلا آیا اور 470 ہجری 1077 میں نائسیا پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 477 ہجری 1084 میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی جنگ صلیبی میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 490 ہجری 1057 میں نائسیا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا اور اسی کے ساتھ ایشیائی کوچک کے مغربی حصے میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس علاقے پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیائی کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ روم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن خلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور قونیہ کو پایہ تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین خلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنایا۔ 578 ہجری 1182 میں خلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین کیخسرو اول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کے جانشین عز الدین کیکاؤس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا۔ عز الدین کیکاؤس اور اس کے بعد علاء الدین کیقباد کا دور حکومت شان و شوکت کے لحاظ سے سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا، لیکن غیاث الدین کیخسرو ثانی ہی کے عہد 636 تا 644 ہجری مطابق 1238 تا 1246 سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جو پھر نہ رکا۔ اس دوران میں تاتاری طوفان ایشیائی کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آخر کار 641 ہجری مطابق 1243 میں کوزواخ کی جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تاتاری چلے گئے، لیکن 643 ہجری 1245 میں کیخسرو ثانی کی وفات پر جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی تو تاتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اس درمیان میں ایک لڑکا مر گیا اور تخت کے دعوے دار بقیہ 2 لڑکے عز الدین اور رکن الدین رہ گئے۔ ہلاکو نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا، مغربی صوبے عز الدین کیکاؤس ثانی کو اور مشرقی رکن الدین خلیج ارسلان رابع کو دیے، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی تھی اور سلاطین سلجوق کا عزل و نصب انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ تاتاریوں کی تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیائی کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کے رہے سہے اقتدار کو بھی خاتمے میں لا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد امراء نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تاتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے تھے اور 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمے کے قریب ایشیائی کوچک میں سارت خان، قروسی، ایدین، تکا، حمیر، کرمانیہ، کرمیان،
قسطنطنیہ اور منتشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔